السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے کہ ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کافر کون؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ، کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ، اور سچائی کو جھٹلا دینے والے لوگ ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ انسانوں کو بھی اور اللہ کو بھی اس کا جائز حق نہیں دیتے، حق تلفی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم تو وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کا جائز حق نہیں دیتا۔ کون سا جائز حق؟ اللہ کی عبادت کا حق۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جہنم ہی کافی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ بندہ، وہ شخص جو سچ لایا اور اس کی تصدیق کی، یہی لوگ بچنے والے ہیں، متقین ہیں۔ اس سے مراد کون شخص ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عمومی طور پر ہر وہ شخص جو سچائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، جو برائی کے خلاف جہاد کرتا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے، نیکی کے اصولوں کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، ایسے لوگ متقون ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو دور رس نتائج حاصل ہوتے ہیں نا، وہ نیکی کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک معاشرے میں برائی ہو رہی ہو اور آپ صرف دعائیں اور عبادات پہ فوکس کریں، آپ معاشرے میں آپ متقون نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ نیکی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ یہ ضروری ہے، بحیثیت مومن ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو درجہ کیا ملے گا؟ آپ جو چاہیں گے آپ کو اپنے رب کے پاس ملے گا، اور یہ ہے محسنین کا انجام، یہ ہے ان کی اجرت، یہ ہے ان کی جزا۔ ان کو جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اسوأ الذی عملوا، انسان ہے نا، غلطیاں خطائیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، کوششیں ثمرآور نہیں بھی ہوتی، کبھی کبھی کام کرتے کرتے ہمارے کام غلط ہو جاتے ہیں، انٹینشن صحیح ہونے کے باوجود کام غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ ان کی برائیوں، ان کے اعمال کی برائیاں دور کرے گا اور ان کو بدلہ دے گا ان کے اجر کا بھی، احسن الذی کانوا یعملون، اس سے اچھا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں اپنے بندے محمد کو، اور وہ تجھے ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ تو اس لیے جس کے دل کو یہ گمراہی مل گئی، اللہ کے علاوہ بھی کسی سے ڈرنا ہے، پھر کون اس کو ہدایت دے گا؟ اے نبی بتائیں نا ان کو، اللہ اپنے بندے کو کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو اللہ کافی ہے۔ لوگ آپ کو مشرک آپ کو دیوانہ کہیں، آپ کو مسحور کہیں، آپ کو مجنون کہیں، لیکن وہ آپ، اللہ تعالیٰ کی اگر حفاظت آپ پر نہ ہوتی تو آپ کو ضرور ہی نقصان پہنچا چکے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے، پھر جب اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کرنے والا۔ اسی لیے ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں راہ مستقیم دکھا دے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اللہ، نہ ہم اپنی سوچوں سے نہ اپنی عقل سے اس راہ مستقیم کی طرف جا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور ہمیں چلا سکتا ہے سوائے تیرے۔ اللہ ہمیں راہ مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اللہ غالب ہے، انتقام تمہارے برے کاموں کا تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور
ضرور ہی کہیں گے اللہ نے۔ کن سے پوچھنا ہے؟ وہ جو اس وقت کے مشرک تھے، جانتے تھے کوئی ان کا معبود، باطل معبود اس قابل نہیں ہے، اتنی جان میں نہیں ہے، اتنی پاور میں نہیں ہے کہ زمین و آسمان کو ہم اس کی ذات سے منسوب کر دیں۔ تو کیا تم نے دیکھا وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، خواہ وہ کوئی بت ہو، خواہ وہ کوئی بزرگ ہو، خواہ وہ کوئی درخت ہو، خواہ وہ کوئی مظاہر قدرت ہو، کیا وہ مجھے اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹا دینے والی ہیں وہ ہستیاں؟ یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک دینے والی ہیں؟ کہہ دے مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ فَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور تمام بھروسہ کرنے والے، سہارا ڈھونڈنے والے، وکیل بنانے والوں کو اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، اور وہی ہے جس پر ہر توکل کرنے والے کو توکل کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ اپنی دوڑ لگاتے رہو، تم اپنی زندگی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، میں اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والا وقت ثابت کرے گا، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ مَن یَأْتِهِ عَذَابٌ یُخْزِیہ، کس پر عذاب آتا ہے؟ جس کو رسوا کر دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو ہیوملیٹ کر دے گا، اس کو ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب اس پہ اتر جاتا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے اس کتاب کو لوگوں کے سامنے اتارا۔ اے نبی، ہم نے تجھ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کر دی ہے، پس جو سیدھے راستے پر چلا تو وہ اپنی جان کے لیے، اگر نیکی کے راستے کو اختیار کرتے ہو تو یہ تمہاری اپنے ساتھ فیور ہے، یہ تمہاری اپنے ساتھ فیور ہے، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے تو گمراہی کا ذمہ بھی اسی پر ہوگا، اور تو ہرگز ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اے نبی، تو ہرگز ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کتاب کے ذریعے ہی ہدایت ہے، اب دنیا پھر لو، اب جتنے مرضی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، جو مرضی پڑھ سن لو، سچی ہدایت تو اس کتاب سے ہی ملے گی۔ ہدایت ہر کام کو کرنے کی، اپنے آپ سے بہترین فائدہ اٹھانے کی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ انفس، انسان کے اندر، اس کا خاکی پتلے کے وجود میں، اس کو جو چلا رہی ہے چیز، اس کے اندر کی چارجنگ، وہ ہے اس کی روح۔ اور جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے اندر کے شعور کو سلب کر لیا جاتا ہے، آپ کے اندر کی اس روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور جب آپ دوبارہ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ روح واپس بھیج دی جاتی ہے، اور جس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ روح اللہ ہی کے پاس رہ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس دنیا میں ایک وقت مقرر تک تم اس روح کے ساتھ ہو، پھر اللہ کا امر، روح آسمانوں کی طرف لوٹ جائے گی، زمین کی چیز جو مٹی ہے وہ مٹی ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں نشانیاں ہیں اس کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان ہے نا، ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، یہ موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کی چارجنگ ہے، اس کو بجلی چارج کرتی ہے، اس کو کرنٹ پہنچاتے ہیں تو یہ موبائل چارج ہوتا ہے۔ ہمارے جسموں کا کرنٹ، ہمارے جسموں کی طاقت، ہمارے جسموں کی چارجنگ ہماری روح سے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، روح قبض ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق واپس جڑ جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سفارشی بنا لیے؟
اللہ کو چھوڑ کر سفارشی بناتے ہو، کہہ دو اگر وہ تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار کاش کے رکھ ہی لیں، کہیں وہ رکھ ہی نہ لیں یہ اختیار، اور وہ کوئی عقل ان کے پاس تھی ہی نہیں، اس لیے عقل پکڑو۔ اللہ ما لکم من ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ تمہارا دوست اور سفارشی تو کوئی ہے نہیں، تو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں اپنی عقلوں کو آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے ہو؟ سوچ کے دنیا سے جانا، جس پہ تکیہ کرتے ہو کیا وہی پتے تو ہوا نہ دینے لگیں گے؟ جس لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، دوسرے انسانوں کو اپنے راستے سے ہٹانے والے لوگ، خود اللہ کے راستے سے ہٹانے والے لوگ خود بڑی نقصان اور گھاٹے میں تو پڑیں گے ہی پڑیں گے، لیکن جو ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا۔ اللہ سفارش کے لیے اذن جس کو دے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کی سفارش کریں گے، قرآن کی سفارش، دعا، نمازیں سب اللہ کے حکم کے بعد سفارش کر سکیں گی، اس لیے کہ اس کے لیے ہی ملک السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت تنے تنہا میرے اللہ کے پاس ہے، یکتا مالک و معبود واحد لا الہ الا ہو۔ اللہ نے فرمایا اس وہ مالک ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا، کوئی انسان کسی انسان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، کسی کے معاملے میں اختیار ہی نہ رکھ سکے گا، اور جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو تنگ پڑتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے آپ کے دل کی کیفیت کا جائزہ لیں، اللہ کا ذکر کرتے وقت دل کی حالت کیا ہے؟ اگر تو دلوں کو وہ اطمینان نہیں دیتی نا اللہ کا ذکر، تو یاد رکھیں کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے غافل رہ رہ کر بیمار ہو چکے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ ذکر ہوتا ہے، قوالیاں سن لیں، نعتیں سن لیں، اور کچھ نہیں تو کیا کرتے ہیں ہم نعتوں کے نام پر گھنٹے 2 گھنٹے محافل کو برپا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دلوں کی دنیا صرف قرآن سے بدلتی ہے، ہدایت صرف اس ایک کتاب میں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی سن لیں، نیکی سمجھ کے سن لیں، وہ آپ نیکی سمجھ کر کر لیں، نیکی سمجھ کر پڑھ لیں، نہیں دلوں کی دنیا بدلتی۔ اللہ کا ذکر دلوں کی دنیا بدلتا ہے، ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف دیتا ہے، ہمارے اندر توحید کو راسخ کرتا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اس لیے اللہ اے نبی کہہ دیجئے، اس لیے اللہ کو ان ناموں سے پکارا کیجئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ نام سکھائے ہیں، کیا؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو آسمان اور زمین کو بغیر کسی نقشے کے بالکل نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اثر نو تخلیق کرنے والا، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی اور ظاہر چیز کا علم رکھنے والا میرا رب، انت تحکم بین عبادکا، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اختلافات کرتے تھے، جو مشقتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ضد ہے، یہ جو عناد ہے، یہ جو ہٹ درمی ہے، یہ اس کا فیصلہ اب قیامت کے دن ہو جائے گا، کیونکہ سب جان کر بھی یہ نہیں جان رہے اور اپنے شرک پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اصرار کر رہے ہیں۔ نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اگر لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، کاش کہ تو دیکھے اگر واقعی ان لوگوں کے لیے وہ سب کچھ ہوتا جو زمین جنہوں نے ظلم کیا ہے، زمین کا سب ہوتا، اور پھر اس جیسا اور بھی کہ قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے فدیے میں دینا چاہتے اور ان سے قبول ہی نہ کیا جاتا، اور ان کے لیے وہ ظاہر ہو جائے گا جو وہ گمان کیا کرتے تھے، جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ مشرکین کے اقوال اور احوال
حال کا ذکر ان کا رد کرنے کے بعد ان کا انجام بیان فرما دیا کہ آج وہ اتنے ہٹ دھرم ہیں، ایروگینٹ ہیں، قیامت کے دن سبمسو ہو جائیں گے، اور اگر ان کو پوری زمین دے دی جائے سونے سے بھر کر، وہ ساری دے دیں گے کہ یہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش کہ تو دیکھے ان کی یہ حالت، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اور جنت والوں کی نعمتیں دیکھ کر جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا کٹکا تک آیا ہے، تو ایسے ہی عذاب ہیں جن کا نہ کبھی کوئی گمان کر سکتا ہے، نہ ہی ان کے اندر کی وہ اس چیز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے متعلق جو جھوٹے وعدے اور امیدیں انہوں نے خود کو دے رکھی تھیں، ان مشکل کشاؤں کے بارے میں جو گمان کر رکھے تھے، سب کچھ اس سے برعکس پیش آئے گا۔ وہ تو وہ دیکھیں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کی سوچوں میں بھی نہیں تھا۔ ایسا دن آنے والا ہے، اور ان کے لیے ان کی برائیاں، ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائے، اور ان کو وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے ایک علم کی بنیاد ہی پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انسان کو بغیر کسی معاوضے کے عطیہ مل جائے تو وہ انسان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ملا ہے میری وجہ سے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ایسی متنوع مزاج مخلوق ہے نا انسان۔ موڈ تو دیکھیے، جب اس کے پاس کچھ نہیں تو کتنا اللہ کے سامنے عاجز ہے، اور جب سب کچھ مل گیا تو اتراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ فتنہ ہے، یہ تو فتنہ ہے۔ یہ نعمت کا مل جانا یا چھن جانا تو آزمائش ہے۔ جس کے پاس نہیں وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور بلا شبہ یہی بات، یہی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے کام نہ آیا وہ جو کمایا کرتے تھے۔ کفار قریش ان کے زمانے میں اور بعد میں آنے والے کفار کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیا جو قارون کا عقیدہ تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال و دولت مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ بھائی بڑی مارے کھائی ہیں، تجربے ہیں اپنے بھائی ہر فیلڈ کے، ایسے ہی نہیں پیسہ کمایا جاتا بھائی۔ ہمیں ساری کاروبار کے رموز و اوقاف کا پتہ ہے بھائی، جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں تو نہیں نہ پتہ ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان کو جو وہ کمائی کرتے تھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ جب انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تو جو کمائی کی تھی انہی کی برائی ان کو جا لگی، ان کی اصابہم سیئات ما کسبوا، ان پر ان اعمال کا وبال آ پڑے جو انہوں نے کمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر بھی جلد ہی ان کے اعمال کے وبال آ پڑیں گے جو انہوں نے کمائے، اور وہ اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وما ہم بمعجزین، نہیں ہیں، ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جو کرو گے وہ بھرو گے، برائی کا جواب اس جیسی برائی ہے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، کیا خوب سودا نقد ہے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، جو برائی کرو گے وہ اس ہاتھ دو گے تو دوسرے ہاتھ لینی بھی پڑے گی۔ کیا انہوں نے نہ جانا اللہ کون جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ ہاں کون جو ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے؟ ہاں کون اللہ وہ جو مالک الملک ہے؟ ہاں اللہ وہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ آئیے نا اللہ کا ایک اور تعارف اس مقام سے پڑھیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا، انہوں نے نہ جانا؟ بے شک اللہ ہی رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اپنی عقلوں سے، پیچھے کہہ رہے تھے نا ہمیں اپنی عقل سے کمائی کی، کوئی عقل مند بن کر کماتا نہیں، کوئی بیوقوف بن کر گواتا نہیں۔ یہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گزارے لائق دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ آل محمد کا رزق گزارے لائق کر دے، اللہ مجھے مسکینوں میں شامل رکھنا۔ پوچھا گیا کیوں آپ دعا کرتے ہیں مسکینوں کا ساتھ پانے کی؟ فرمایا یہ امراء کی نسبت
40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آ جائیے وہ والی آیت جو امیدوں کے سارے بند، نا امیدیوں کے سارے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ کی محبت سے لبریز آیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان آیت۔ یہ اعلان کس کو ہے؟ سارے قرآن میں خطاب یا ایہا الذین آمنو پہ ہے، یہاں پہ خطاب میرے جیسے گناہ گار بندوں سے ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہوتا ہے نا جس بچے نے قصور کیا ہوتا ہے وہ چھپ کے سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، دل میں سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میری ماں نے مجھے بات بھی کرنی ہے کہ نہیں، شاید میری گناہ اور برائی کی وجہ سے میں کیسے اپنی ماں کو فیس کروں۔ ایسے ہی انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کبھی گناہ، کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور شیطان ہی اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تم نہیں بخشے جانے کہ بھائی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب کہاں پہ تمہیں بخشا جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، تم نے جو مرضی کر لیا، تم مجھ سے تعلق رکھتے ہو کہ میں نے تمہیں بنایا، میری تخلیق کا شاہکار ہو، مجھ سے تم جتنے مرضی گناہ کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، زیادتیاں کر کر کے تم نے اپنے آپ کے دل کالے سیاہ کر لیے، اپنے نامہ اعمال کی کتابوں میں گناہوں کے ڈھیر اکٹھے کر لیے۔ تم نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تیری رحمت، اللہ نے کہا ہے، خود پیغام بھیجا ہے، میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، ایک بھی نہیں چھوڑے گا۔ آ جاؤ اللہ کے پاس، آ جاؤ اس کی دامن رحمت کے اندر پناہ لے لو، اس کی آغوش رحمت کو تھام لو۔ اللہ اپنے دونوں بازو پھیلا کر، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہ گار بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھوں سے جو لوگ پریشان ہیں، جن کی زندگیاں اور جن کی راتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہیں، آ جاؤ میرے بندوں، میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ میں میرے پاس آتے وقت اس خوف کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا، میرے بندے ہو تم، میں تمہیں معاف کروں گا جب تک کہ تم اپنے دل کے اندر اپنے اس گناہ کے لیے شرمندگی محسوس کرو گے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ یا نبے عبادی، اللہ کا طرز تخاطب دل چیر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہماری زبانیں اللہ کے بارے میں اول فول بکتی ہیں، اللہ کا طرز تخاطب میرے بندو، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی بھٹک جاؤ، یہ ایک سینس آف استحقاق ہے کہ تم میرے بندے ہو، تو اس لیے محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ گناہوں کے بوجھ میں خود کو اداس نہ کرو، آ جاؤ میرے پاس۔ نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، یہ نہ سوچیں ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس سے کب تک غفور الرحیم ہے؟ اللہ نے فرمایا اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ اب جناب ہوا کیا ہے، فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے اللہ نے، قبول کر لو، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ، اب تمہیں بھی اپنے اللہ کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے۔ اللہ نے بھیجا ہے ایک ریکویسٹ، فرینڈ، اللہ تعالیٰ نے فرینڈ تمہیں بتا دیا، تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سر اطاعت خم کر دو، پھر ملے گی اللہ کی رحمت۔
تکبر سے نہیں ملتی، گناہ پر اصرار سے نہیں ملتی۔ اگر جتنے مرضی بڑے گناہ کیے ہوں، عاجزی سے توبہ سے، عاجزی سے اللہ سے معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ سمجھ میں آ گئی؟ پوری توبہ کی فلسفی اس آیت میں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، عاجزی سے اقرار کر لو گے، سب معاف ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ قرآن، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ اس لیے یہ کتاب کیا ہے؟ احسن، سب سے خوبصورت بات۔ ایسا نہ ہو میرے بندو، دھیان کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے تو تم کہنے لگو یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس اس کمی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اس تقصیر پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا، اور بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی تھا، دین کو سیریس نہیں لیا۔ یا یوں کہو کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں ضرور پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا یوں کہو جب تم عذاب دیکھو، کاش، اس کاش سے بچنا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں آنکھیں کھولیں۔ وہ کہے گا کاش، حسرت، مجھے ایک دفعہ لوٹا دیا جائے، میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تجھے نہیں، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، تو نے اس کو جھٹلا کر تکبر کیا، تو کافر ہو گیا، تو نے انکار کر دیا، تو نے اپنے آپ کو بڑا جان لیا، کہا یہ کتاب چھوٹی ہے، میں بڑا ہوں، میں اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلوں گا۔ اس دن وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پر کالک ملی ہوئی ہے، ان کے چہروں کے اندر اداسی ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ ووجوہ یومئذ باسرہ، کتنے ہی چہرے ناعمہ ہوں گے، کتنے ہی چہرے باسرہ ہوں گے، ان کے چہروں پر اضمحلال ہے، تھکاوٹ ہے، اور ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ کمر توڑ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، آمین۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیزگاروں کو اللہ اپنی نجات دے دے گا، کامیابی عطا فرما دے گا، ان کو کوئی برائی نہیں لگے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ بالکل نہیں خوف زدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ اسی کے لیے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں، اللہ کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ منکر ہو گئے، یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا غبن ہونے والا ہے ان کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے پاس۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو، اے عقل سے آری لوگو، اے بے وقوفو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ خود عقل سوچو، مجھے کیا ہے، خود بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف آؤ، تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ سے دور ہٹ جاؤ۔ بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اے نبی، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، کہ اگر آپ نے بھی شریک ٹھہرایا، کس نے؟ اے نبی آپ نے بھی جو کیا ہے، سید الانبیاء ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، جو زمین و آسمان میں رحمت للعالمین ہیں، اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو گئے۔ کون ہے جو اس نبی کے بعد شرک کر کے بھی اللہ کے سامنے اپنا مقام مینٹین رکھ سکتا ہو؟ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا، اس لیے اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار ہو جا۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اس کی محبتوں کو، اس کے مقام کو، اس کی اپنی مخلوقات کے لیے قدر کو، وہ اپنی مخلوقات سے محبت
मोहब्बत को, हर चीज़ की नाकदरी की, अल्लाह को अंडर एस्टिमेट किया। वल आर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सारी की सारी ज़मीन अल्लाह के कब्ज़े में होगी, और आसमान मत्वियातुम बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में लिपटे होंगे। ज़मीन अल्लाह के कब्ज़े में, आसमान अल्लाह के कब्ज़े में, और कैसे अल्लाह ने दोनों को पकड़ा हुआ है हाथों में। तो क्या मेरा रब है और क्या उसका मुकाम होगा, मेरी सोचें इस मेरा साथ नहीं देती कि मैं इमेजिन भी कर सकूं। सुब्हानहू व तआला, हाँ जी, सूट करता है अल्लाह तेरे लिए ये लफ्ज़। तो सबसे ऊपर है, तो सबसे बुलंद है, तो सबसे आला है, तो हर चीज़ से बाला तर है। नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। अल्लाह क़यामत के दिन की बात बताता है, जब अल्लाह ज़हूर पजीर होगा अपनी मखलूक़ात के सामने, तो इस शान से जलो अफरोज़ होगा कि ज़मीन एक हाथ में और आसमान एक हाथ में। यौम नत्विस समा कत्तिय्यिस सिज्जिल लिल कुतुब, हम आसमानों को यूं लपेट के हाथ में पकड़ेंगे जैसे ख़तों का तूमार लपेटा जाता है। फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर क्या होगा, सूर फूंका जाएगा, तो आसमान और ज़मीन की सब मखलूक़ात उस सूर की वजह से बेहोश हो जाएंगी। तो आप उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी और उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन और आसमान के एक एक कोने में यकसां तौर पर उसकी आवाज़ पहुंचेगी। और मन से मतलब ये है कि हर मखलूक, इंसान के और ज़मीन के से मुराद है सब मखलूक, तो उसमें खाली इंसान नहीं है। हर दरिंद परिंद चरिंद हशरातुल सब इल्ला माशाअल्लाह। तो फिर एक और फूंक मारी जाएगी। वो क्या है, वो एक बड़ा सा बिगल जैसी चीज़ है जिसको हज़रत इसराफील फूंकेंगे, और वो इस वक्त भी अल्लाह के अर्श के साथ सामने अल्लाह पर नज़र टिकाए मुंह में वो बिगल लेकर बैठे हैं कि जब हुक्म मिले वो उसमें फूंक मार दें, बस बाकी सब तैयार है। तो सोचें क़यामत कितनी करीब है। जब दूसरी दफ़ा नफ़ख़ा किया जाएगा तो सब खड़े होकर देखने लगेंगे। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और अल्लाह के नूर से इस वक़्त ज़मीन में कोई सूरज तो नहीं है, उस वक़्त अल्लाह का नूर ज़मीन को जगमगा देगा। व वुदी अल किताब, किताबें लाई जाएंगी, नबीयीन लाए जाएंगे, गवाह लाए जाएंगे, अदालत सजने लगी है, बड़ी अदालत होने वाली है। सारा तराजू लाया जाएगा और फैसला कर दिया जाएगा। फिर हर एक इंसान को पूरे पूरे आमाल के बदले मिल गए, और वो ज़्यादा जानता है जो वो कर रहे थे। बदले मिल गए, अनाउंसमेंट हो गई, अब जनाब अपने अपने ठिकानों की तरफ जाओ। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिर हाँके जाएंगे, ले जाए जाएंगे गरोह दर गरोह जहन्नुम की तरफ, यहाँ तक कि जब वो इसके पास आएंगे और इसके दरवाजे खोले जाएंगे, चाबियां खोल कर जेल में बंद करने के लिए वो सारे मुजरिम आ गए। तो अब उनको डांट के साथ साथ तान और तशनीक भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो उनसे पूछेंगे जहन्नुम में क्यों आ गए हो, तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुमसे तुम्हारे रब की कुछ आयतें पढ़कर सुनाते हों और आज के दिन की मुलाकात से डराते हों। वो कहेंगे हाँ आए थे, लेकिन अज़ाब की बात काफिरों पर साबित हो गई। हाँ अल्लाह अकबर, क्यों साबित हो गई? उनसे कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों में, इसमें हमेशा रहना, ये मुतकब्बिरीन का ठिकाना है। तकब्बुर से बच जाइए, आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। अपनी दौलत पे तकब्बुर, अपने हुस्न पे तकब्बुर, अपने इल्म पे तकब्बुर, अपनी इबादत पे तकब्बुर, किसी चीज़ पे तकब्बुर
تکبر نہیں، تو خاک کا پتلا تھا، تجھے تکبر تو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اپنے تکبر سے نجات دے دی کہ اللہ سے دعا کریں، یہ کمپلیکسز سے اپنے آپ کو نکالیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، سب طاقت اللہ کی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور جو تقوی کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ، وفد در وفد بھیجے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، ہاں جب وہ اس جنت کے پاس آ جائیں گے اور ان کے دروازے کھولے جائیں گے تو انہیں وہ کیا کہیں گے؟ سلوٹ، سلام علیکم، ایسا سلوٹ تو اب تم خوب رہے زندگی میں، داخل ہو جائیے جناب، سر تشریف لائیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر جب وہ وہاں جائیں گے اکرام اور عزت سے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے وعدے ہم سے سچے کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قابل نہ تھے، اس عظیم الشان مقام کے ہم قابل نہ تھے۔ ہے نا جنتی جنت میں جانے کے اہل، کہ جنت میں جا کر بھی عاجزی ہے، جنت میں جا کر بھی اللہ کی نعمتوں کا ادراک ہے، اعتراف ہے، اور اللہ تیرا شکر ہے ہم تو قابل نہ تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ولولا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا ہم کچھ نہیں تھے، اللہ ہم اب بھی کچھ نہیں۔ ہماری اس بالکل ایک ہمبل ایفرٹ ہے اس قرآن کو سمجھنے کے، اللہ تو قبول کر لے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں اس جنت میں جہاں ہمارا دل کرتا ہے رہتے ہیں، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے، اللہ تو نے کتنا اچھا اجر ہمیں دے دیا۔ اور پھر تو دیکھے گا فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد بالکل گول دائرہ بنا کے حافین حلقہ باندھ کر کھڑے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، سارے معاملات ہو گئے، اور اب فرشتے اپنے رب کے ارد گرد کھڑے ہو کر اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ محفل برخاست ہونے والی ہے، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کر رہے ہیں۔ اور آخری لفظ پتہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ واللہ کیا یہ لفظ ہے! قرآن کا آغاز اس سے، ہماری نماز کا آغاز اس سے، اور سب دنیا کے ہر معاملات کا اختتام اس پر، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ المؤمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ غالب علم رکھنے والے کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ یہ کتاب کس کے who this book belongs to whom، کس سے یہ کتاب کس کا کلام ہے، کس کی رسالت ہے، کس نے بھیج دیا، یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو سوچئے، 100 دفعہ سوچئے اس کتاب کو اگنور کرتے وقت، یہ کتاب کس کی ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ ایک عظیم الشان علم ہے، جس کو مل گیا اس کے نصیبوں کے کیا کہنے۔ اللہ کون؟ غالب ہے، علم رکھنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، اللہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، ہر توبہ کو قبول کرتا ہے، شدید العقابی، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، وہ بڑے فضل کا مالک ہے، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اللہ کے علاوہ
کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما اللہ کی نشانیوں میں آؤ نا ہم بھی اللہ سے کہیں غافر الذنب اللہم اغفر لی ذنبی وقابل التوب اللہم تقبل توبتی، اللہ میرے گناہ بھی بخش دے، اللہ میری توبہ بھی قبول فرما لے، اللہ ہم تیری ذات کے شایع نشان عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے، بس جتنی چھوٹی موٹی عبادتیں ہم سے ہوئی اللہ قبول کر لے، ربنا تقبل منا۔ اللہ آگے فرماتا ہے اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہیں جو اللہ کی آیات سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اے نبی ان شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ بڑے سیلیبریٹیز ہیں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور اس کے بعد بھی کئی جماعتوں نے، اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لے، یہ ان سے جھگڑا کرے، ان کو گرفتار کر لے، ان کو حق اور انہوں نے باطل کے ساتھ کو لے کر کھڑے ہوئے اور جھگڑا کیا کہ اس کے ذریعے حق کو ان کی جگہوں سے پھسلا دیں، تو ان کو میں نے پکڑ لیا۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے تو ہمارا رب کھڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ حق پہ کھڑے ہونے والوں کی استقامت کو چیک کرتا ہے، اس لیے ذرا اپنی مدد کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے بھیجتا ہے۔ پھر دیکھو نا میری سزا کیسی ہوئی۔ اسی طرح تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کافروں پر کہ وہ اصحاب النار ہیں، وہ دوزخی ہیں۔ آئیے پھر ایک اور خوبصورت قرآن حکیم کی انفارمیشن، جنت اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ پتہ ہے آپ کو ایک فرشتہ جو اللہ کا عرش اٹھاتا ہے اس کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک 700 برس اگر کوئی سوار چلتا رہے تو پہنچے گا، کان کی لو سے کندھے تک اگر کوئی 700 برس چلتا رہے تو پہنچے گا۔ وہ عظیم الشان مخلوق اللہ کی جو معصوم عن الخطا ہے، جس کو اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا، وہ کرتے کیا ہیں؟ آئیے نا آج ان کا کام دیکھیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، جی یہ تو ان کا اپنا کام ہو گیا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اللہ تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، تو ان کو بخش دے جنہوں نے تیری طرف توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کیا چیز ہے ایمان، کیسی مزین چیز ہے ہمارے دلوں میں، کتنی قیمتی چیز ہے ایمان کہ ہم زمین پر رہ کر عرش بری کے فرشتوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب، انہوں نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، آسمان پہ رہ کر میرے زمین میں رہنے والے، مجھ سے رجوع کرنے والے، میری طرف توبہ کرنے والے بندوں کے لیے تم بھی دعائیں کرو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تیرے حاملین عرش کی دعا کے مستحق ہیں، آمین۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے پروردگار ان کو باغات عدن کے باغات میں داخل کر دینا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو اصلاح کرے ان کے باپ، ان کی اولادوں، ان کی بیویوں میں سے سب کو جنتیں دے دینا۔ کتنے خیر خواہ ہیں ہمارا کوئی اپنا بڑا پیارا بھی ہمارے لیے اتنی خوبصورت دعا نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل کامیابی، ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے اللہ، تو حکمت والا ہے، اور ان کو اس دن کی برائی سے بچا لینا۔ اللہ ان کی برائیوں کے جو ان کو نتائج بھگتنے پڑے نا، اللہ ان کو بچا لینا اللہ۔ اور آج اور قیامت کے دن جس کو تو نے ان کی برائی کے نتائج سے بچا لیا، تو نے تو اس پر رحم کیا۔ بتائے کون کہتا ہے کہ کامیابی پیسہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ کامیابی مقام ہے؟ کامیابی ایمان ہے۔ یہ ہے وہ چیز
جس کی بنیاد پر آپ دنیا میں نہیں صرف پاپولر، آپ آسمان کے فرشتوں میں، اور وہ بھی سب سے مقربین فرشتوں میں پاپولر ہیں۔ وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ لِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، وہ ایسی کامیابی کے لیے عمل کی تمنا کرو، کیا دنیا میں ریچھ گئے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، انہیں پکار کر کہا جائے گا، آج تم اپنے اوپر ناراض ہو رہے ہو نا، خود سے تمہیں بڑا غصہ چڑھا ہے، کیوں نہ بات مانی نبیوں کی، اللہ کو اس سے زیادہ تم پر غصہ ہوتا تھا، ناراضگی ہوتی تھی۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اللہ کو تم ذرا اچھے نہیں لگتے اس وقت۔ جب کوئی تمہیں کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب کوئی تمہیں کہتا ہے آؤ اللہ کے دین اور کتاب کی طرف، تو تم کہتے ہو آئی ڈیم کیئر، میرے پاس وقت نہیں۔ اللہ کو تم بڑے برے لگتے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، وہ کیا عرض کریں گے، تو انہیں ہمیں 2 دفعہ موت دی، تم نے 2 دفعہ زندہ کیا، یعنی ہم نے 2 موتیں دیکھی ہیں، 2 زندگیاں دیکھی ہیں۔ ایک موت جب ہم عالم ارواح میں زندہ ہو کر مرے، ایک موت وہ، پھر اس دنیا میں آئے زندہ ہوئے اور پھر مرے، دوسری موت وہ۔ ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، 2 دفعہ مردہ کیا۔ آج نہیں نا یاد عالم ارواح کا واقعہ، اس وقت یاد آ جائے گا، یادداشت تیز ہو جائے گی، ہر چیز بھولی ہوئی یاد آ جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ اعتراف اس دن جا کر کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اعتراف گناہ آج کریں تو فرشتوں کی دعائیں پائیں، قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ میں کیوں پہنچے ہو، بتائیں کیا وجہ ہوئی؟ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا تو کفر کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو ایمان لے آتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب آج اللہ بڑے اور بلند اللہ، اس کے لیے حکم ہے۔ کون؟ اللہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ اللہ تم اور اللہ کی ان باتوں سے جو بھی نصیحت حاصل کرتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو دعا کرو، اللہ کو پکارو۔ کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کے دین، اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے۔ اس جو خالص کا لفظ ہے نا، اس میں صرف لفظ نہیں ہے، یہ ایموشن ہے کہ وفا جب انسان کسی کے ساتھ نہ خالص ہو کے کرتا ہے نا، اس شخص کو بڑا برا ہمیں لگتا ہے، کہتے ہیں یہ بے وفا شخص ہے، یہ شخص قابل اعتبار نہیں، اس نے اپنی تذلیل کر لی، اس نے اپنے جذبات کی تذلیل کر دی، میں نے اس کو اپنے جذبات دے دیے۔ اللہ نے کہا مجھ سے محبت کرنی ہے نا، تو پھر ایک ہی شرط ہے، پھر تم نے اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر لینا ہے۔ تو جب تم خالص کر لو گے نا اپنا آپ اللہ کے لیے، پھر تم کمی نہیں کرو گے، ڈنڈی نہیں مارو گے، جو تم سے ہوگا کرو گے، دل کے خلوص سے کرو گے، تکلیف آئے پھر کرو گے، اور تنگی آئے پھر کرو گے، خوشحالی آئے پھر کرو گے۔ تمہارا فوکس اللہ ہو گیا، تمہارا مقصود اور محبوب اور مطلوب اللہ ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا تو پھر کوئی اور کیسے تمہیں بھائے گا؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، یہ کیفیت ہو جائے گی، اللہ صرف تو اور تیرے علاوہ اور کوئی نہ۔ اللہ نے فرمایا یہ محبت لے کر آؤ۔ کون اللہ ہے؟ کیوں اس سے اتنی محبت کرنی چاہیے؟ رفیع الدرجات، وہ تمہارے درجات بلند کرنے والا ہے، بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی اتارتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اس ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ کیسی ملاقات؟ ایک دن آنے والا ہے میری پیاری بہنوں، آپ کو اللہ سے ملنا ہے، جب آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔
ऐसी मुलाकात है, बिग अपॉइंटमेंट डे, यौम हम बारिज़ून। वो दिन कैसा दिन है जब अल्लाह पर सब ज़ाहिर होगा, अंदर बाहर की स्कैनिंग, आप शीशे की तरह अंदर बाहर से नज़र आ रहे हैं, दिल के दाग आंखों के आपके चेहरे पर नुमायां हो गए, काले दिलों की कालक चेहरों पर आ गई है। ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै, अल्लाह से एक चीज़ छुपा ना सकेंगे। उस दिन अल्लाह आवाज़ देगा, सारी इंसानियत को पुकार कर पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन बादशाह है, कौन बादशाह है। लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, सब सुनेंगे, सर झुकाए खड़े होंगे, आवाज़ देगा अल्लाह लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। ये बादशाहत मेरे रब को जो सूट करती है ना, तो ये तकब्बुर भी फिर उसी को सूट करता है, फिर सजदा भी उसी को सूट करता है। वो वाहिद है, अपनी जैसा एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कहेगा क़यामत वाले दिन कोई जवाब नहीं आएगा, तो अल्लाह कहेगा ये बादशाहत अकेले अल्लाह के लिए है। आज हर इंसान को वो बदला दे दिया जाएगा जो उसने कमाया। आज जुल्म नहीं है, आज इंसाफ है। अल्लाह सरीउल हिसाब है। अल्लाह कहता है डरा दे उनको करीब आने वाली घड़ी से, जब दिल गलों के पास गम से भरे होंगे। क्या इज़िल कुलूबुल लदल हनाजिरा काज़िमीन, दिल घबरा घबरा के यूँ लगेगा कलेजे मुंह को आ रहे हैं, मुंह बंद करके खड़े हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, घबराहट से बुरा हाल है। माल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफीइन युता, किसी जालिम के लिए कोई साथी नहीं है। जिसकी बात अल्लाह के सामने मानी जाएगी। अल्लाह तो वो है जो दिलों की, जो आंखों की खयानत तक को जानता है। क्या छुपा लोगे अल्लाह से, सीनों के भेदों तक से वो वाकिफ़ है। अल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, अल्लाह तेरे दरमियान हक़ से फ़ैसला करेगा, जुल्म नहीं करेगा। जो करके गया था बदला पाएगा। और वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, वो किसी भी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के सामने क्या जाके इन्फ्लुएंसर बन के खड़े हो जाएंगे। अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है। अल्लाह अफलम यसीरू फिल अर्दी, अल्लाह ने आयत 21 में फरमाया। चलो क़यामत को तो हम बड़ी दूर की बात समझते हैं ना, ज़रा ज़मीन में सैर कर कर देख लेना। जिन्होंने झुटलाया ना अल्लाह को, जितनी मर्जी ताकतें थीं, अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाहों से जब पकड़ा तो अल्लाह से बचाने वाला कोई ना था। याद रखना ये बात। तो जब इस दुनिया में अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है, इबरतनाक है, तो आखिरत में भी पकड़ होगी। क्यों उनको ये पकड़ आई? तो रिसालत, रसूलों को झुटलाया, उनकी किताबों को झुटलाया। तो अल्लाह बड़ा, अल्लाह इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताकत वाला है, ताकतों का खुल के खुल इख्तियारात का मालिक, सख्त अजाब देने वाला। आ जाइए मूसा के वाक़े पर। अल्लाह के प्यारे नबी मूसा, अल्लाह ने उनको निशानियाँ देकर भेजा। फ़िरौन, हामान, कारून, फ़िरौन बादशाह, हामान और कारून उसके राइट हैंड्स, उसके चीले चांटे, उसके फॉलोअर्स, उसकी पुष्ट पनाही करने वाले गुनाह में कहने लगे ये झूठा जादूगर है। ये जो ज़ुबान दराजियाँ हैं ना, और बदतमीज़ियाँ हैं, और नाम डालने हैं लोगों के, ये उन्हीं लोगों का शेवा हुआ करता है जो मुतकब्बर होते हैं, जो आजिज़ होते हैं। वो किसी इंसान को उसके बुरे नाम से नहीं पुकार सकते। और जब उनके पास हमारे यहाँ से हक़ लेकर उनके पास आया, तो उन्होंने क्या किया? तकब्बुर और सरकशी की वजह से, और इस बात की वजह से कि हम इन पर गालिब हैं, फरमाया इनके बेटों को और जो उनके साथ ईमान लाए हैं सब को कत्ल करो और औरतों को ज़िंदा रहने दो। और काफिरों की चाल नाकाम ही होने वाली है। अगर थोड़ी देर के लिए कामयाब हो गए तो उनका अंजाम नाकामी है। और फ़िरौन ने अपने साथियों से कहा
تم مجھے کیوں نہیں، ساتھی منع کرتے ہوں گے نا کہ نہ کرو، موسیٰ کو قتل نہ کرو، دل کے اندر تو سب کو پتا تھا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ فرعون کہتا تھا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں، اس کو اپنے رب کو بلانا چاہیے، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل نہ دے یا زمین میں فساد پیدا نہ کر دے۔ سیاست کہ زمین میں فساد کون کر رہا تھا؟ فرعون کر رہا تھا کہ موسیٰ کر رہا تھا؟ فرعون کر رہا تھا، لوگوں کو زندہ بچوں کو لے کر جا کر مار رہا تھا، اور دعویٰ کیا کر رہا تھا کہ موسیٰ فساد کر رہا ہے دنیا میں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا، اس سیاست دانوں کی سوچوں کو پڑھنے کے لیے بہترین کیریکٹر ہے۔ انہوں نے کہا، موسیٰ نے، میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچ جائیے، تکبر سے بچ جائیے، کیونکہ یہ بڑی بری بات ہے۔ اب یہ سب جب وہ پلاننگ کر رہے تھے تو اسی کے دربار میں ایک مرد مومن تھا، مرد حر تھا، اس نے جو آل فرعون سے بیٹھا اور اپنا ایمان چھپاتا تھا، کہنے لگے، اس نے کہا، کیوں مارتے ہو؟ موسیٰ کا قصور تو بتاؤ۔ صرف یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہے۔ اگر جھوٹا ہوگا تو جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اگر سچا ہے تو پھر اس آپشن پہ بھی تو غور کرو نا، رسالت سچی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، پھر تو عذاب ہی پہنچے گا۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے زیادہ بڑھنے والا، بہت سخت جھوٹا ہو۔ اور یا قوم لکم الملک اليوم، اے قوم آج تمہاری دنیا میں ملک ہے، زمین میں ظاہر ہو، بڑے واضح ہوتے نظر آتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے، اس مرد مومن نے مزید سپیچ کرتے ہوئے کہا، اللہ کے عذاب سے کون چھٹکارا دے گا اگر آ گیا؟ فرعون اب مروب تو ہو گیا، جو اس کی پلاننگ تھی اس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تو نہ ہوا، لیکن اس نے پھر بڑے ایک لاجواب ہو کے ایک بات کی، جس میں کہ دیکھو میں تمہیں نا بھلائی کے راستے کی طرف ہی بھیجوں گا، اور مجھے تو جو صحیح لگ رہا ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ لیکن اس مرد مومن نے اپنی سپیچ جاری رکھی، اس نے کہا، جو ایمان لایا تھا، نام نہیں اللہ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی کیریکٹرائزیشن کی ہے کہ پوری قوم کے مقابلے میں اس وقت اس دربار میں اکیلا تقریر کر رہا تھا، موسیٰ کی حمایت کر رہا تھا۔ اتنا پیارا اللہ کو وہ کیریکٹر لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ہی قرآن میں کر دیا۔ انہوں نے کہا، ایمان والا وہ شخص تھا نا، اس نے کہا، اے میری قوم، مجھے تم پہ سابقہ گروہوں کے عذاب کے دن کا ڈر ہے، نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد، یعنی کہ انہوں نے انڈائریکٹلی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور موسیٰ پر کانفیڈنس شو کر دیا کہ موسیٰ سچا نبی ہے، اگر اس کی بات نہ مانو گے تو تم عذاب سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی چیخ و پکار والا دن نہ آ جائے، اور پھر اس کے بعد جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی ہدایت والا نہیں پاؤ گے۔ اور تمہارے پاس یوسف بھی تو آئے تھے اس سے پہلے نشانیاں لے کر، تو تم ہمیشہ سے شک میں رہے اس چیز کو لے کر جو وہ لائے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی بھی دلیل کے جو ان کے پاس آئی، تو اللہ کو بڑے برے لگتے ہیں اور مومنوں کو بھی برے لگتے ہیں۔ فالس لاجک اور اسلام اور دین کے خلاف طعن و تشنی بغیر کسی بھی دلیل کے، وہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ بے دلیل بے ضمیرے لوگ، اللہ فرماتا ہے، اللہ ہر اس دل پر مہر لگا دیتا ہے، دل تھام کے سننا، وہ دل جو متکبر ہے، جو سرکش ہے، اکڑ کر کھڑے ہو جاؤ گے، بے ادبی کرو گے، بدتمیزی کرو گے تو کیا بگاڑ لو گے اللہ کا؟ سب کچھ تمہارا بگڑے گا، تمہارے دل مہر زدہ ہو جائیں گے۔ پھر فرعون پہ آ گئی بات، فرعون نے کہا، حامان
میرے لیے ایک بلند کوئی محل بنا دے، کوئی بڑا سا مینار بنا دے، شاید کہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں۔ عقل کی، شعور کی، آپ نے بچگانا پن دیکھ لیا۔ یہ ہے وہ بچگانا پن کہ جو اس شخص کو نہ شرح صدر ہوگا، نہ اس کو حقیقت حال تک اللہ رسائی دے گا، جس کا دماغ اور دل تکبر سے چھوٹا ہو گیا ہے۔ اور وہ جو ایمان والا تھا، اس نے کہا ہے میری قوم، میں تمہیں بھلائی کے راستے کی طرف لے کر چلتا ہوں، اس راستے کی پیروی کرو۔ یہ قوم، اے میری قوم، طرز تخاطب دیکھیے جس میں بہت سا کنسرن ہے، خیر خواہی ہے۔ بے شک یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت کا گھر یقیناً وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی پر نہ اپنا آپ سب لٹو ہو جاؤ۔ یہ ہے وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ باقی رہنے، وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جس نے برا کام کیا اور اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، جس نے کوئی نیک عمل کیا، وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مؤمن ہوا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی رعایت دارالامتحان میں رحمان نے کتنی زبردست رعایت کی کہ ایک برائی کا بدلہ بے مثل ایک برائی، اور ایک نیکی کا بدلہ بے مثل 10 نیکیاں، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ ہلاک وہی ہوگا جو اصلاً ہلاک ہونے والا ہے۔ آگے چلیے، اور پھر اس نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، اور مجھے تم اس لیے بلاتے ہو کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک ٹھہرا ہوں، جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور میں تمہیں بے حد بے غالب، سب پر غالب، عزیز، الغفار کی طرف بلاتا ہوں۔ تم میں مجھ میں کوئی شک نہیں، یقیناً تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں درست ہے نہ آخرت میں، اور یہ کہ یقیناً ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ یقیناً حد سے بڑھنے والے وہی آگ میں رہنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے سے پہلے اس عظیم الشان دن کی تیاری کرنی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تم یقیناً یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ اگر اپنی سرٹ درمی کو نہ چھوڑا تو وقت آیا ہی چاہتا ہے، تو پھر اپنی دوڑ دھوپ کرتے رہو۔ تمہیں جب ناکامی کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ملیں گے، پھر تم یاد کرنا جو میں نے کہا تھا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آل فرعون کی برائیوں سے نجات دے دی، اور ان کے مکروں سے بھی، اور آل فرعون کو برا عذاب دیا، کیونکہ چوائس تھی، نیکی کے راستے پر چل پڑا اور امر بالمعروف کر دیا۔ اب اس کا فرض ادا ہو گیا، اب وہ مانے یا نہ مانے، وہ اس کا فرض ادا ہو گیا۔ وہ آگ ہے جس پر صبح و شام اب آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر اور ان کی روحوں کو ملنے والا عذاب جو قیامت کے دن کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ صبح اور شام ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت ہوگی تو کہا جائے گا آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم یقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس سورت کا نام سورت المؤمن بھی ہے، کیونکہ یہ ڈیڈیکیٹ کیا گئی ہے سورت ایک ایسے مومن بندے کو کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک مقدمہ لڑا تھا فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کا، اور ان کی بات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اتنے بڑے دربار میں وہ واحد مرد حر نے سپیچ کی تھی، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی
کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور آل فرعون کو آگ میں بھیج دیا۔ اور اب آج کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ صبح و شام اس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا پورے شعور کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ جب وہ اس آگ کو دیکھیں گے پھر بڑا پچھتائیں گے، پھر وہ جھگڑا کریں گے آگ میں۔ اور جو ضعیف لوگ ہیں نا، جو ناتوان لوگ تھے، جو پیچھے لگنے والے تھے، جن کی سوچوں میں اتنی وسعت نہیں تھی، جو فالوورز بنے ہوئے تھے، بس پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا ایجنڈا اپنے لیڈرز کا، ان کی برائیاں، ان کے گناہ، وہ بھی اس کو بھی ڈیفینڈ کر کے اس کو بھی جسٹیفائی کر دیا کرتے تھے، ان کو کہا جائے گا وہ ان لوگوں کے لیے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا تھا، ہم تمہارے پیروں تھے، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے۔ تو کیا آج ہم سے آگ کو کچھ کافی کم کر دو گے؟ تو متکبرین جو ان کے لیڈرز تھے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آج تو ہر ایک کو بہت آگ لگی ہے، ہم اپنی آگ پہ صبر کریں کہ تم سے آگ لیں۔ اللہ نے بندوں میں فیصلہ کر دیا، اور وہ جو قال الذین فی النار، اور آگ میں رہنے والے لوگ جہنم کے کیئر ٹیکر سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو اللہ ایک دن عذاب ہلکی سی تخفیف کر دے، اتنی سپیڈ ہے اور کوئی کمی نہیں، اللہ ایک دن آرام کا دے دے، کچھ ایک دن کچھ عذاب ہلکا کر دے، کیونکہ ہم نے اپنے اپنے گناہوں پہ خود ہی جلنا ہے۔ تو چلو سارے مل کے التجا کر لے، وہ جو جہنم کے داروغے ہوں گے، کیئر ٹیکرز ہوں گے، وہ جو اس جیل کو کے سپرنٹینڈنٹس ہوں گے، وہ کہیں گے رسول آئے تھے، کہیں گے آئے تھے۔ یہ ہے رسالت، رسولوں کی بات کو جھٹلاتے ہو پھر دعائیں کرو گے، اللہ کہے گا رسول آئے تھے، کہیں گے ہاں جی آئے تھے، کہیں گے پھر خود ہی بلاؤ، ہم نہیں تمہاری کوئی بھی عرضی آگے بھیجیں گے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا بلانا کیا ہے؟ مسکال پہ مسکال، بٹ نو جواب، نو کنیکشن، نو آنسر۔ اللہ کو دنیا میں بھولا تھا، بھول کے زندگی گزاری تھی، کوئی پتہ نہیں تھا اللہ کا حکم کیا ہے، نماز کا وقت کدھر ہے، رسولوں نے کہا کیا ہے۔ آج ہمیں بلاتے ہو، فارغ ہو تم پہ، کوئی دعا نہیں۔ اللہ اکبر، چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے چلیں گے اللہ سے ویسے چلے گا اللہ ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی بھی جو کہ ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہو جائیں گے، قیامت کے دن اللہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن ایسا دن ہے کہ ظالموں کے لیے کوئی عذر و معذرت نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے بدترین گھر ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جی کیوں برا ٹھکانہ ہے؟ اللہ کی باتوں کو دل کی خوشی سے ناخوش چھوڑ دیا تھا، اپنی زندگی کی ترجیحات میں اللہ کو، ان کے نبیوں کو ٹائم نہیں دیا تھا، اس لیے آج کوئی معذرت نہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور بنی اسرائیل کو کتاب سے نوازا تھا، وہ کتاب کون سی کتاب تھی؟ ہدایت اور عقل مندوں کے لیے سراسر نصیحت۔ تو اس لیے اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے نبی؟ صبر کیجئے، صبر کیجئے، روک لیجئے، اداس نہ ہوئیے، اللہ کا وعدہ حق ہے پر مبنی بر حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اپنے گناہ پر کی اللہ سے استغفار کر، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھا کر صبح و شام۔ اگر تمہیں کوئی تمہارا دل توڑ رہا ہے نا تو اپنی ساری انرجیز اور فوکس اللہ کو راضی کرنے پہ لگا دو، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
اپنے رب کی تسبیح صبح و شام کیا کرو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے بے دلیل جھگڑا کرنے والے ہیں۔ اس لیے کیوں جھگڑتے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگاتے ہیں؟ ان کے سینوں کے اندر بڑے بننے کی ایک چاہت ہے، تکبر، اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں۔ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نبوت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ کس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک بے سود کوشش کر رہے ہیں بڑا بننے کی کہ ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ یہ ہے ان کے اندر ان کا احساس کم برتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگ، بے شک فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، وہی سب کچھ سننے والا ہے، وہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ہر متکبر کی دھمکی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر تم محفوظ ہو گئے ہو۔ اس لیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کوئی آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوں اور آپ سے نفرت کر رہے ہیں یا آپ کے سرکش، آپ کے دشمن ہیں، تو پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا ہے۔ آسمان اور زمین کا بنانا تمہارے بنانے سے زیادہ بڑا بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اب ہم جب اس کو بنا چکے تو انسانوں تمہیں بنا کر اور پھر تمہارے اسی نقشے کے بلو پرنٹس نکال کر جو ہمارے پاس لوہے محفوظ میں ہے دوبارہ سے تمہیں وہاں سے لکھ لیا جائے گا۔ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور بدکار نہیں برابر۔ یہ نہیں برابر، ایک اندھا ہے اور ایک آنکھ والا ہے، ایک مومن ہے اور ایک فاجر ہے۔ تم تھوڑے ہی نصیحت قبول کرتے ہو، قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور کہا تیرے رب نے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے ہی تکبر کر جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے تکبر یعنی اللہ کی بات نہ سننی، اللہ کی کتاب کو اٹھا کر پس پشت پھینکنا، اللہ کے ہر احکام کو سے باہر نکل جانے کی چاہت کرنا، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ آ جائیے پھر اپنے رب کے بارے میں کچھ اور پڑھ لیں، اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے مقصود اور مطلوب کے بارے میں۔ ہمارا رب وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون سے سو سکو، رات میں تم ٹھہر سکو، رات کو تم آرام کر سکو، اور دن بنایا روشن، بلب چلا دیے بڑے بڑے کام کر سکو۔ اس میں اللہ تو اپنے اس تمام انسانوں پر بڑا فضل کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ محبت اس کو یک طرفہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فراموش کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ یہ ہے تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کدھر منہ اٹھا کے دوڑ رہے ہو؟ تمہاری منزل کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تم ایسے ہی اپنی ساری ایفرٹس ضائع کرتے چلے جا رہے ہو۔ اور اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، وہ لوگ بھی بہکائے جاتے تھے۔ شیطان ان کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء
وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ کون؟ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورت گری کی تو کیا ہی خوبصورت گری کی، تمہیں پاک چیزوں سے رزق نصیب کیا۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، ہمارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ برکتوں والا ہے، کل کی کل برکتوں کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تمام لوگوں پر برکتیں نازل کرنے پر قادر ہے۔ وہ الحی لا الہ الا ہو، وہ حیات دیتا ہے، حیات بخشتا ہے، وہ خود بخود زندہ ہے، شروع سے ازل سے زندہ ہے اور وہ اب تک زندہ رہے گا۔ ہر زندگی کا منبع میرے رب سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہے جو ہر چیز کو زندگی دے کر، اس کی زندگی کے تمام اسباب مہیا کر کے اس کو تھامے ہوئے ہے اور اس کو لے کر قائم ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ احکم الحاکمین کے ہوتے کسی کی عبادت کرتے ہو، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو بلاؤ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ بار بار ایک بات بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1% بھی جھکاؤ نہیں کرنا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان کے سامنے 2 ٹوک واشگاف الفاظ میں کہہ دیجئے، تمہارے معبودان باطل کی میں عبادت کرنے والا نہیں۔ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آئیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے، وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر تمہیں نکال لے گا طفل بنا کر، بچہ بنا کر۔ اللہ نے کیا کہا؟ پہلے مٹی تھے، کچھ بھی نہ تھے، مٹی میں مٹی، پھر اس مٹی سے تمہاری ایک پہچان بننی شروع ہوئی، تمہارے باپ کے رحم میں ایک نطفہ پیدا ہوا۔ اس ایک نطفے پر اگر آپ غور و فکر کریں تو حیران رہ جائیں گے، اس کے ڈی این اے کی پراپرٹیز آپ دیکھیں گے، اس میں باپ کی اتنے سے قطرے میں پوری کی پوری جینیٹیکل وراثت دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ قطرہ اس نے رحم مادر میں ٹپکا دیا، ایک قطرہ، اور اس قطرے کو اللہ نے علقہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا انسان بنا کر، اس کو طفل بنا کر ماں کے پیٹ سے نکال کر، پھر وہاں سے نکالا اور اس کو جوان کر دیا، پھر وہ بڑھاپے کی طرف چلا گیا۔ یہ ساری سٹیجز دیکھو، کون ہے جو بڑھاپے کو آنے سے اپنے اوپر روک سکتا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے بچپن جینا ہے، بس میں نے بچپن میں رہنا ہے؟ جوانی کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے کام میں کیسے مداخلت کر سکتے ہو؟ تم اپنے جسم کے ایک ایک نظام میں اللہ کے محتاج ہو۔ تم میں سے کوئی اس سے پہلے بھی مر جاتا ہے تاکہ تم اپنا وقت پورا کرو اور تاکہ تمہیں عقل ہو۔ بڑھاپے کی ایج پہ آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ مر جاتے ہیں۔ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حیات اور ممات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے، اور جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ ہو جا، ہو جا، کن۔ آٹو پہ ہر چیز اللہ نے شروع دن سے کر دی، کن بٹن دبانا ہے، ہر چیز خود بخود ہونے لگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں کہاں پھرے جاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ بے مقصد جھگڑا کرتے ہو، بری بات نہ کرو۔ جھگڑا اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی معاملے میں انسانوں کا آپس میں جھگڑنا نہیں پسند، لیکن سب سے زیادہ جھگڑا اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیات سے ناپسندیدہ ہے۔ وہ لوگ جو جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، اور وہ جو ہم نے رسولوں کے ساتھ پے در پے بھیجا تھا، یعنی کتاب، شریعت، جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ سارے نبیوں کی بات کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس کی بات سنی نہیں گئی، ان کو بہت تکلیفیں اور بہت مخالفتیں برداشت کر کے
پھر اپنی قوم کو جو ہے انقلاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائے تھے نا، باقی تو قوموں نے کسی نے نبی کو قتل کر دیا، کسی نے نبی کی بات ہی نہیں سنی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور وہ زنجیروں سے گھسیٹے جا رہے ہوں گے تو اللہم لا تجلنا برحمتک منہم، اور اللہ آگے فرماتا ہے اور شدید گرم کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، پھر کہا جائے گا کہاں ہے وہ جو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ کو چھوڑ کر ان شریکوں کو بلاؤ، کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، ہم سے گم ہو گئے، اور پھر کئی موقع پر تو مکر ہی جائیں گے، ہم تو کوئی چیز نہیں بلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے جو اللہ کافروں، یہ ہے گمراہی، راستہ جو منتخب کیا اس راستے کے آگے بڑی سی آگ تھی، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ اس لیے راستے کے انتخاب میں اپنے آپ اللہ سے مدد مانگا کیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس سیدھے راستے کو دکھا، اس پر چلنے والا بنا دے۔ آگے پڑھیے، یہ اس لیے تھا کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے اور بے جا اکڑا کرتے تھے اور اترایا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی میں رہنے کے اصول سیکھ لیجئے۔ دنیا کی زندگی میں وہی شخص کامیاب ہے جو سیلف لیس ہے، اپنی آپ کو مدار مان کر اپنے ہی گرد چکر لگانے والے لوگ اللہ کو نہیں پسند، خود نمائی کرنے والے لوگ اللہ کو نہیں پسند۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے عذاب کیوں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے۔ خوشی کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا تو انسان خوش ہوتا ہے۔ جب جس کو دوزخ کی آگ لگنے والی ہو، کیا اس کو خوش ہونے کا وقت ہے؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ تم زمین میں فساد کیا کرتے تھے۔ ابواب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیش رہنے کے والے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو متکبرین کا برا ہوا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو تم تکبر کرتے تھے نا، تکبر، یہ بات یاد رہے گی، کمپلیکس، تکبر، بڑا سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بری مثال ہے۔ فصبر، پھر بات وہی آ گئی، اے نبی صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ آیا ہی چاہتا ہے، بس اللہ کی طرف سے نصرت پہنچی ہی چاہتی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اگر ہم اس عذاب کا تجھ پر کوئی حصہ دکھا دیں جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، یا اے نبی تجھے اٹھا کر پھر عذاب بھیجیں، تو یہ لوگ ہماری ہی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اور پھر اس موسیٰ کو ہم نے کیا کیا، آیت نمبر 78، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے تجھے سنایا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے تجھ سے نہیں سنایا۔ اور کسی رسول کا اختیار نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پر اہل باطل خسارے میں تھے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے، اللہ الذی، آیت نمبر 79، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے انعام بنائے، چار پائے بنائے تاکہ تم اس میں سوار ہو، اور اسی سے تم کھاتے ہو، ان جانوروں کو کھاتے بھی ہو، ان پہ سواری بھی کرتے ہو، ان سے دودھ بھی پیتے ہو، یہ اللہ کا تمہارے لیے نفع ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بڑے نفع ہیں، ان کے بالوں سے اون بنتی ہے، ان کی کھال سے چمڑا بنتا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تاکہ تم اس حاجت تک پہنچو، ان پر بیٹھ کر جو تمہارے دلوں میں ہے، اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری سواری ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ اس وقت تو صرف گھوڑے گدھے ہی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آگے چلے، وَيُرِيكُمْ آیا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں نفع ہے تاکہ تم اس میں اپنے دل کی حاجت پوری کرو، اور ان مویشیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو،
اور کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں ہم دکھاتے ہیں، تو اللہ کی کون کون سی نشانیوں کے ساتھ تم انکار کرنے والے ہو؟ کیا تم نے زمین میں چل پھر کر نہ دیکھ لیا کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے؟ وہ اکثر تھے اموال میں، اولاد میں، اور اکثر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قوت میں، لیکن ان سے ان کی قوت، ان کی مال و اولاد کوئی کام نہ آئی، اور انہوں نے پھر اپنے تمام جو کہتے ہیں نا تمام گھاٹے کے سودے کر لیے۔ اپنے آپ کو جو انسان بڑا سمجھتا ہے نا کہ یہ جو طاقتیں ہیں میرے پاس یہ مستقل ہیں، یہ بھی تو ایک دھوکہ ہے شیطان کا، جو انسان کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ یہ جو مجھ پر عارضی سی حکومت مل گئی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے کچھ نوازش مل گئی ہے، تو یہ میرے پر بڑی آزمائش بھی ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ سارا تمہارا ہے اور تمہیں قیامت کے دن تک تمہیں ایک وی آئی پی رہنا ہے۔ تو فالس اپنے ذہن میں assumptions پیدا نہ کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس ان کے رسول آئے بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، تو اپنے پاس کے جو آدھا ادھورا علم تھا نا اسی پر اترانے لگے، اور وہ گھیر لیا ان کو جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ جن سے وہ جو استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، وہی ان کے اوپر موجود ہوا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن کے ساتھ ہم شرک کرتے تھے ہم ان سے کفر کرتے ہیں، ہم ان کے منکر ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے اپنے رب کا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو ان کے بندوں میں سے گزر گیا، اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ جی تو ہم نے پڑھ لی، آخری آیت رہ گئی ہے جی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے نا اب سورۃ غافر میں توحید و رسالت کے بارے میں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جو کرو گے اللہ کے لیے کرنا تو اللہ تعالیٰ کی تمہیں محبت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری رحمت، اپنی رحمتوں کے دروازوں کو وا کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والے، رحمن الرحیم، اللہ کے دو نام جوڑے کی شکل میں آنے والے، مستقل محبت کرنے والا اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بے انتہا محبت کرنے والا، حد و بے حساب محبت کرنے والا اور مستقل محبت کرنے والا، بے حد و حساب محبت کرنے والا اور مستقل رحم کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے اپنے انسانوں کے لیے ہدایت کا یہ کتاب نازل کی، ایک کتاب فصلت، سورت کا نام بھی ہے فصلت، اس کتاب کی آیتوں کی کوالٹی ہے فصلت، کیسے ایک ایک آیت میں ہر حکم کو اللہ نے واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ یہ قرآن عربی ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والی ہو۔ کیا کہ تو اے نبی ڈرانے والا ہے، خوشخبری سنانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اکثروں نے اس بات سے اعراض کیا۔ قرآن کی حقانیت دیکھی ہے، کتاب اللہ کے پیغام کو 100 لوگوں کو دے کر دیکھیں، اس میں سے 98 آج کے دور کی بات کر رہے ہوں، اس جگہ کو چھوڑنا پسند کریں گے۔ کوئی 2 کو بندے ہیں جن کو کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اکثریت کتاب کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ اگر الیکشن کی بات، ہم الیکشن کی زبان بولیں نا، سننے کے لیے وقت نہیں ہے، کوئی نہیں منہ لگاتا قرآن کو، اہل قرآن کو، قرآن کے علم کو دیکھو جا کر اپنی تمام جو بھی لوگ ادھر ادھر پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹس کر رہے ہیں،
کہاں ہیں ان کے کریکولم میں، کہاں ہیں ان کے سلیبس میں قرآن کے بارے میں؟ تو وہ جو پڑھتا ہے وہ ملا ہے، وہ تو بے وقوف ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے قرآن کو ریجیکٹ کر دیا اور کہنے لگے جو مشرکین تھے، ہمارے دل اکنہ، ہمارے دل کیا ہیں؟ پردے میں ہیں، ملفوف ہیں۔ مطلب یہ کہ تمہاری دعوت کا ہمارے دل پر اگر اثر نہیں ہوتا تو اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر چکے ہیں اپنے بتوں کی محبت۔ اب نہیں ہمارے دلوں میں کسی اور چیز کی کوئی اثر انگیزی ہو سکتی۔ اور قرآن پڑھنے کے اگر سننا ہی پڑے تو بڑے بھاری دل سے بحالت مجبوری اور کانوں میں بوجھ اور گرانی لیے ہوئے اس طرح سنتے ہیں۔ اور آپ کے اور ہمارے درمیان حجاب ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، فرمایا کہ عمل کرو، ہم بھی عمل کیے جاتے ہیں۔ پورا سین سمجھ میں آ گیا۔ دل غلاف میں، کانوں میں گرانی اور ایک ان سین ہڈن پردہ۔ اب نہیں کہ تم آنے والے راستے پر انفیکشن در انفیکشن، بیماری ایک ناقابل علاج منزل میں داخل ہو گئی۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ کیا ہے تخصیص مجھ میں؟ مجھے وحی کی جاتی ہے۔ تمہارا معبود واحد ہے، اسی کی طرف استقامت کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پر اس پر استقامت کر دی، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ ہے پروٹوکول۔ ایک صحابی نے پوچھا مجھے ایسی بات بتائیں کہ مجھے اس کو پوچھنے کے بعد مزید کسی بات کی ضرورت نہ معلوم ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دو نا لا الہ الا اللہ، تو پھر اس پر استقامت، ڈٹ جانا، پرسسٹنٹ ہو جانا، ریزولوشن کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو جانا، پوری طاقت کے ساتھ ڈٹرمنٹ ہو کے اس راستے پر پھر کھڑے ہو جانا، تو پھر تمہیں اللہ ملے گا۔ اللہ تمہارے ایمان کو چیک کرے گا۔ یاد رکھنا تمہارے ایمان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اللہ سے استغفار کرو۔ اور وہ لوگ جو آخرت کو پر ایمان نہیں رکھتے، پھر ان کے معاملات بھی خراب ہیں، ان کی عبادات بھی خراب ہیں، اور ان کے عقائد بھی خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو پھر بڑا کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کے منکر ہیں، لیکن وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کا اجر ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا واقعی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ تم آر یو سیریس کہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، سیریسلی تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی اللہ ہے، سب جہانوں کا رب ہے، اور اسی نے اس میں پہاڑ اوپر سے گڑے ہوئے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں بہت سی برکت رکھی ہے، اور اس میں اللہ نے غذائیں بھی اندازے کے مطابق رکھیں، اور اللہ نے فرمایا یہ تھا اللہ نے کام کیا 4 دن میں۔ زمین کی نوک پلک سواری، اس پر مٹی بچھائی، اس میں زرخیزی رکھی، زمین کو لے کر ڈولنے والے جو بھی عناصر تھے ان کو سٹیبل کرنے کے لیے پہاڑ بنائے۔ آگے اللہ نے فرمایا پھر اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا اور وہ دھواں تھا۔ کس کو پتا ہے اس وقت کی باتیں؟ آئیے نا آج ہسٹری پڑھیں اپنے اس پلانٹ ارتھ کی، کیسے بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ نے زمین بنا دی، 4 دنوں کے اندر ہر چیز مکمل کر دی، اس میں خوراک بھی رکھ دی، اس میں معدنیات بھی رکھ دی، اس میں پانی کے ذخائر بھی رکھ دیے، اس میں ہر چیز رکھ دی، منرلز بھی رکھ دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء للسائلین، اب اس زمین کی زرخیزی پیداواری یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ جتنی کوئی محنت کرے گا، جتنا اس زمین پر ہل چلائے گا، جتنا اس زمین سے فائدہ لینا چاہے گا وہ اس کو دے گی، وہ اپنا فائدہ کسی سے روکے گی نہیں، وہ کسی امیر و غریب کی تخصیص میں نہیں پڑے گی،
گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آسمان کی طرف جب اللہ متوجہ ہوا تو آسمان یوں تھوڑی تھے جیسے آج نظر آتے ہیں، رینڈم پڑے ہوئے تھے، ٹاپ سیٹر بھی تھے، دھواں دھواں نظر آتا تھا. پھر اللہ نے آسمان کو درست کر دیا. یہ کون سا سبسٹنس ہے پتہ ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں خلا ہے، لیکن آسمان دھواں تھا. پھر اللہ نے ان کو سیدھا کر کے 7 آسمان بنا دیے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو اور آسمان دونوں سے کہا کہ اپنے کام میں لگ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے میری اطاعت کے لیے آ جاؤ. انہوں نے کہا ہم خوشی خوشی تیری اطاعت کرتے ہیں. پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے درست کر دیا. اور 2 دنوں میں، 4 دنوں میں زمین کے ساری چیزیں، 2 دنوں میں آسمان کی ساری چیزیں. اور پھر ہر آسمان کی طرف اس کے امور کی وحی کر دی، جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آسمان مختلف ہے نا، پیرالل ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہیں. تو اسی طرح سے پھر ہر آسمان مختلف کی ڈیوٹیز، اس پہ رہنے والے فرشتوں کی مختلف ہیں. اور سب سے نیچے والے آسمان میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہاں پر اللہ نے چراغوں کو مزین کر دیا، یعنی ستارے لگا دیے. اور دوسری اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے شیاطین کی حفاظت ہو جائے، یعنی وہ آسمانوں تک نہ جا سکیں. یہ اندازہ اللہ غالب علم رکھنے والے کی طرف سے تھا. بس اگر وہ آپ سے منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں تو کہہ دیجئے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں ایک بڑی چنگھاڑ سے ڈراتا ہوں. وہ چنگھاڑ آگ اور سمود کو بھی لگی تھی آ کر، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے آگے سے پیچھے سے. یعنی کیا مطلب؟ جیسے شیطان نے کہا تھا نا میں آگے سے پیچھے سے آؤں گا، ایسے ہی رسولوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی. انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری، انہوں نے خیر خواہی میں کمی نہیں کی. ہر موقع پر آگے سے پیچھے سے آ کر لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے رہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اس توحید کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ تم اپنے آپ کے ساتھ فیور کرو گے. انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا ہمارا رب تو فرشتے نازل کر دیتا، ہم کفر کرتے ہیں اس سے جو تم نازل کر کے آئے ہو. تو عاد نے تکبر کیا ناحق. ان کو تکبر سوٹ نہیں کرتا نا. ہر چیز جو کسی سے لے کر آپ پہن رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، ہر چیز اپنی سانسوں تک کے لیے محتاج ہوں، سانسیں بھی مستعار لی گئی ہوں، وہ بندہ تکبر کرے، ایسا تکبر اس کو سوٹ نہیں کرتا. انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ ہے؟ تکبر آ گیا. یہ جو تمہارا جسم ہے، یہ تو جثہ ہی تمہیں کسی نے عطا کیا. تمہارا اپنا تمہارے پاس کیا ہے جو تمہاری اپنی ذاتی چیز ہو جس پہ تم فخر کر رہے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 16، تو پھر ان کو ہلاک کیا ہم نے. کیسے؟ تند و تیز ہوا بھیجی منحوس دنوں میں، تاکہ ہم ان کو مزہ چکھائیں دنیا کی زندگی کی رسوائی کا، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے. ایسی سرد ہوا جس میں خوفناک آواز ہوتی ہے، اس لیے سخت ٹھنڈی اور خوفناک آواز، چیخ جیسی آواز والی ہوا تھی، جس سے پتہ چل گیا کہ ایک تو ہوا ٹھنڈی، اوپر سے اس میں آواز. اور اسی ہوا جو ان کی زندگی کے قیام اور دل کی راحت کا باعث تھی، وہ ان کی ہلاکت کا سامان ہو گئی. منحوس دن، دائمی بدقسمتی والے دن. اللہ اکبر. اور عاد اور سمود ہم نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت پر، اندھا رہنے کو آنکھوں والے بننے پر. تو اپنی چوائس ہو گئی. ان کو پھر پکڑا صاعقۃ العذاب الہونی، ایک چنگھاڑ نے جو کہ ذلت والے عذاب کے دن کی تھی. اور بما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ کمایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی چوائس سے، اپنے دل کی خوشی سے گمراہی کو پسند کیا تو نجات دے دی ہم نے ایمان والوں کو. اور جب اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کے گروہ گروہ کر دیے جائیں گے. یوں نہیں ہوگا کہ سب ایسے ہی کھڑے ہیں. جھوٹوں کی ایک لائن ہے، زانیوں کی ایک لائن ہے، دھوکے بازوں کی ایک لائن ہے. سب کی گروہ بندیاں کر دی جائیں گی، ٹیگ لگا دیے جائیں گے. یہ جھوٹے، یہ متکبر، یہ سرکش، یہ فاحش، یہ اللہ کے ساتھ آیتوں کا انکار کرنے والے، یہ اللہ کے ساتھ عداوت رکھنے والے، جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں آگ پہ اکٹھے کر کے ان کی گروہ بندیاں کی جائیں گی. وہاں پہ بھی جماعتیں ہوں گی، یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا، جب وہ پہنچیں گے اس کے پاس، ان کے کان، آنکھیں اور چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے وہ جو کیا کرتے تھے
کیسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں، ان کے اپنے بدن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اتنا بڑا دھوکہ! اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو اپنی ملکیت سمجھنے والوں، اپنے کانوں اور آنکھوں کو کہنے والوں ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں، ہم جو مرضی کریں، ہمارے جسم ہیں، ہماری مرضی چلے گی اس پہ۔ قیامت کے دن تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا اگر اللہ کے حکموں کے مطابق عمل نہ کیا۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والی ہے۔ تم کون سی توپ چیز ہو کہ تمہارے اپنے جسم پر تمہارا اختیار نہیں رہے گا؟ پھر وہ اپنے جلود سے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے بولیں گے، کیا کیفیت ہوگی اس دنیا میں ہم محسوس نہیں کر سکتے، تم ہمارے خلاف گواہی بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے بس تھے۔ ان کے چمڑے کہتے ہیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز کو تو اللہ نے زبان دی تھی نا، اللہ نے ہمیں بھی زبان دے دی، ہم بول پڑے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس لیے تو پردہ نہیں کرتے تھے نا لوگوں سے کہ تمہارے کان، آنکھیں اور دل ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے تو اللہ ناواقف ہے، تمہارے بہت سے اعمال سے تو اللہ ناواقف ہے۔ اللہ کے تو سسٹم کو تمہیں آئیڈیا ہی نہ ہوا۔ تو یہ ہے جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، پھر ان کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا گمان، یقین نہیں تھا، علم نہیں تھا، کیونکہ تم نے اللہ کے بارے میں کبھی علم لینا ضروری نہیں سمجھا۔ تو جو اپنے گمان کے مطابق اللہ کو سمجھا، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ کے بارے میں علم ایک یقینی سورس سے لیجئے، کتاب اللہ سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا تمہارے رب کی حکمتیں، اس کی طاقتیں، اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کے انسانوں پر اختیارات۔ پھر نہیں تم اپنے آپ کو دھوکہ دو گے، پھر شیطان تمہیں اللہ علمی میں ورغلانے میں ناکام رہے گا۔ تمہیں پتہ ہوگا کہ میرے رب کی طاقتیں کتنی ہیں۔ آگے چلیے، اگر وہ صبر کریں گے آگ میں، کبھی وہ پھر صبر کر کے دکھائیں گے کہ حیران کن حد تک صبر کریں گے، اور پھر جب وہ عذر و معذرت کرنے شروع کریں گے، پھر واویلا کرنا شروع کریں گے، تو بھی وہ کریں گے کہ جہنم کو سر پہ اٹھا لیں گے۔ لیکن دونوں صورتوں میں کوئی فائدہ نہیں، نہ اونچی اونچی چیخ چیخ کر رونے میں، نہ چپ کر کے عذاب برداشت کرنے میں۔ اب جو دل میں آتا ہے کرو، اب تم ہماری نظروں سے ہٹ گئے ہو، تم ہمارے کاغذوں سے نکل گئے ہو۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان کے لیے ایک بڑے قرانا پیدا کیے، وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَانَا، ایسے برے لوگ جو انڈے کے چھلکے کی طرح ان کے ساتھ چپکے ہی رہتے تھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آپ کے جو اندر ہے نا مقناطیسیت، وہ آپ جیسے لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹے لیول کے نیکی کرنے والے ہیں تو آپ دوسروں کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر جب آپ کا مقام اللہ بلند کر دیتا ہے، پھر اللہ آپ سے مقناطیسیت نکالتا ہے اور نیکی کا راستہ کرنے والے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب برے لوگ آپس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برے لوگ آپس میں مل جل کر اپنے آگے سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل کر وہ برائی کے راستے پر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر چلتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو خوشنما، جو ان کے اعمال بنا دیے گئے نا بری باتوں کے اور اللہ کی نافرمانیوں کے، ان پر بات ثابت ہو گئی ان قوموں کے ساتھ ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی تھیں، کیا وہ سب لوگ، ان کو جو سبزباغ شیطان دکھاتا ہے نا، وہ سب مل کر دوزخ میں جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دنیا کے بارے میں خوشگمانی اس کو ڈالی رکھا، لمبی لمبی آرزوؤں نے ان کو دھوکے میں ڈالی رکھا، اور آخرکار وہ دوزخ میں سب اکٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 26 سورۃ فصلت، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔
یعنی یہ ان کی واضح اعتراف شکست ہے، نہ خود سنو نہ سننے دو، کیونکہ جب وہ اس جیسی کوئی صورت نہ بنا لائے تو اس کی مخالفت پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ہر میدان اور ہر فورم میں لوگوں کو اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ اس دور کے کافروں نے بھی کیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن نہیں پڑھنا، اور یہ مسلمانوں کے حال پر افسوس ہے، ہماری کون سی محافل ہیں جو قرآن کے ذکر میں بیتتی ہیں، گزرتی ہیں۔ پورا سوشل میڈیا کھنگال کر دیکھ لیجئے، آپ کو کمپیٹنٹ اینکرز مل جائیں گے، آپ کو کمپیٹنٹ وہاں پر ٹیچرز مل جائیں گے، آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر ایکٹر ایکٹریسز مل جائیں گے، لیکن قرآن کے ترجمان اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے مفسر قرآن انگلیوں پر گن لیجئے، گنتی کے چند ہیں۔ اس فیلڈ میں کوئی آنے کو تیار نہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، قرآن کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ کافروں نے اس دور میں کہا تھا، لیکن آج کے تو مسلمان بھی تیار نہیں، 10 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کو نہ سنو، اس کے برخلاف قوالیاں سن لو، اس کے برخلاف محافل نعت میں چلے جاؤ، اس کے برخلاف بہت بڑے بڑے سے پیسہ لگا کر ایک پورے کے پورے سیٹ اپ بنا لو، لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں آنے دینا، ڈرامے دکھا لو، ان کو ارطغرل ان کو بڑا کچھ دکھا لو، ان کو وہ اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ فیل کریں گے کہ ہم کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اس کتاب سے بڑھ کر بھی کوئی چیز تھی جس کی نسبت خود اللہ نے اپنی طرف کی ہے، ہدایت ہے، مبارک ہے، نور ہے، شفا ہے۔ اس قرآن کو نہ سنو۔ اللہ اکبر، آئیے قرآن سے جڑیں، اس کو سنیں کہ یہ اللہ کے رحمت کے حصول کا واضح ذریعہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ضرور نہایت سخت عذاب چکھائیں گے، ہم انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے وہ جو کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا آگ ہے، وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اس لیے کہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب دکھا ہم کو وہ لوگ اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، کافر کہیں گے اللہ جن و انس میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا تھا، آؤ اللہ آج ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیں تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ یہ ہے ان کی نفرت کی انتہا ہے، اپنے شیاطین و انس، اپنے شیطان دوستوں سے سخت ناراض ہوں گے، سخت نفرت کا اظہار کریں گے کہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس دوزخ کی آگ میں پھینکا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے استقامت کے ساتھ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ نہ ڈرو نہ غم کرو، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، آ جاؤ اس جنت میں اور خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ اس جنت میں جو تم چاہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں کھانا پینا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم بلاؤ گے، جو چاہو گے، جو تمہارے سامنے طلب کرو گے حاضر کیا جائے گا۔ تم نے اللہ کو اپنا رب مان پر کر اسی کے راستے پر استقامت اختیار کی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ بے حد بخشنے والے، نہایت مہربان کے وہ مہمان بن جائیں گے۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم، اللہ کہتا ہے دنیا میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، کوئی بڑے بڑے سے اشتہار چلا رہا ہے، کوئی بڑا وکیل ہے، کوئی بڑا ٹی وی کا اینکر بنا
بنا ہوا ہے، کوئی اپنی زبان کی چرب بیانی سے لوگوں کو اپنا مال بیچ رہا ہے، ہر کوئی اپنی قول، اپنی قوت بیان کا استعمال کر رہا ہے، لیکن بتاؤں کس کی قوت بیان اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو کہے لوگوں جڑ جاؤ اللہ سے، اور خود بھی عمل صالح کرنے والا ہو اور کہنے والا ہو اللہ میں تیرے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہوں، بے شک میں مسلمانوں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص اپنی ذات کو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بند بنا چکا، اپنی طاقتیں اللہ کے راستے میں لگا چکا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی اپنے مقدور بھر کوشش کر چکا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یاد رکھنا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو اللہ کہتا ہے اس کا جواب میں اچھا کرو، یہ کرو گے تو وہ تمہارا دوست بھی تمہارا دلی دشمن بھی تمہارا قلبی جگری یار بن جائے گا، اور اس چیز کی توفیق انہی کو ملتی ہے جو صبر کر جائیں کہ برائی کے جواب میں اچھائی دینے والا بندہ بڑے جگرے کا مالک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے، صحابہ بتاؤ نا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا جو پہلوان وہ ہے جو اکھاڑے میں اپنے مخالف کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، جو غصے میں اپنے نفس کو پچھاڑے۔ اصل پہلوان تو وہ ہے جو صبر کر جائے، اور جس کو اس صبر پہ توفیق مل گئی، لوگوں کی زیادتیوں پہ اس کو بڑے نصیب مل گئے، بڑا اس کو چیز مل گئی، بڑے نصیبوں والا ہے وہ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اندازی ہو جائے، نزاغت، کوئی وسوسہ اندازی تمہارے دل میں انسانوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں، نفرت انگیز جملے اور کلمے، تمہارا دل شیطان کے قابو میں آنے ہی والا ہو، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو یاد رکھیں نفرتیں شیطان کی طرف سے ہیں، حسد اور بغض شیطان کی طرف سے ہے۔ دلوں کی دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے نفرتوں کے صحرا بن جانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگ لیا کیجئے۔ اور اس کی نشانیاں ہیں رات اور دن، سورج اور چاند، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ نہیں ہے۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے، اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ پر اگر وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا، اللہ کو عبادت نہیں کرنی، تو اللہ کے نزدیک جو ہیں نا فرشتے پورے زمین و آسمان میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں، اور نہ ہی اکتاتے ہیں، نہ ہی تھکتے ہیں، نہ ہی فیڈ اپ ہوتے ہیں۔ ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں، ان کی تسبیح، ان کا کھانا پینا ہی ان کی تسبیح ہے۔ تو اے لوگو، اس آیت پہ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر ہے، اس میں کوئی رویدگی نہیں، اس میں کوئی سبزہ نہیں، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پیمانے پر زندگی دے کر دیکھی، بڑے پیمانے پر زندگی ملے گی، بس دیکھتے جاؤ۔ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں الحاد کرتے ہیں، ٹیڑے چلتے ہیں، آیت لیتے ہیں تو منہ ادھر کر کے چلتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم سے مخفی نہیں ہے۔ اچھا، جو شخص آگ میں یلقا، پھینک دیا جائے، پھینکنے کا لفظ دیکھا، اٹھا کے وہ پھینکا، یہ ہے وہ چیز جو ردی ہوتی ہے۔ کیا وہ بہتر ہے یا وہ جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ کر لو جو تمہارا دل کرتا ہے، اعملوا ما شئتم، کر لو جو دل کرتا ہے، انہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ہر کام کو خوب 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 جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، وہ لوگ جنہوں نے نصیحت سے کفر کیا جب ان کے پاس آئی، بلا شبہ یہ ایک باعزت کتاب ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے عزت نہ دینے سے اس کتاب کی عزت نہیں کم ہونے والی، یہ کتاب خود بخود عزیز ہے،
اس کے آگے سے باتیں لا سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ بھی اس کتاب کا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات تم داخل کر سکتے ہی نہیں، اس پر اللہ کی حفاظت کے پہرے ہیں۔ تنزیل من حکیم حمید، کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ کتاب حکیم و حمید کی ملکیت ہے، اس کا لکھنے والا، اس کا مالک، اس کے جملہ حقوق کس کے نام محفوظ ہیں؟ اس کی رائلٹی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی ہے۔ اے نبی، تجھے وہی کہا گیا جو رسولوں کو کہا گیا تھا۔ کیا کہا گیا تھا؟ وہی کہا گیا جو تم سے پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا کہ یہ تیرا رب سخت مغفرت کرنے والا ہے اور عذاب دینے والا ہے۔ تجھے جھٹلایا گیا، اور اگر ہم قرآن کو کہتے تھے یہ عربی میں، تمہیں تو کوئی اجمی سکھا کر جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کا مخاطب عربی تھا، قرآن کی زبان عربی ہے، اس لیے اس میں کیا اصول کی بات پتہ چلی کہ جس کو دعویٰ دینا ہو اس کی زبان کا استعمال کریں۔ آپ پاکستان میں کسی کو دعوت حق دینے لگے ہیں تو آپ انگلش بول بول کر اس کو دعوت حق دے نہیں سکتے، کیونکہ اس میں وہ اجنبیت کا پردہ حائل رہے گا۔ اپنی زبان میں لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلانا ہے، یہ دعویٰ کی ٹیکنیک ہے۔ اور انہوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے یہ کتاب هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، اور کافروں کے لیے جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے اندھے پن میں اضافہ کرتی ہے۔ کیوں؟ نظر ہونا خراب، آنکھیں ہوں بیمار، روشنی پوری دیکھیں گے تو آنکھوں کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ روشنی آنکھوں کو چبھتی ہے، خیرہ کر دیتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے جن کی یہ لوگ ہیں جن کو ینادون من مکان بعید، جن کو بڑی دور سے، حق میں اندھا ہونے کی وجہ سے، اور کانوں میں کیسی گرانی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی دور سے آواز دے رہا ہے، کانوں میں آواز ہی نہیں پڑتی۔ کوئی بہرا، کبھی کان بند ہوئے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلتا لوگ بات کیا کر رہے ہیں۔ کان بند، آنکھیں بند، ڈکے ہیں گندگی کے آنکھوں کانوں میں، ان کو نہیں سنائی دے سکتا قرآن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں قرآن والا بنائے، ہدایت دینے والا قرآن یہ کتاب ہے۔ اور ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر اللہ کی طرف سے وہ بات پہلے سے مقرر طے شدہ نہ ہوتی تو جو یہ ظلم کرتے تھے اس میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس بلا شبہ وہ اس کے متعلق ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں، اور جو کوئی عمل کرتا ہے نیک اپنے نفس کا بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اس کا انجام خود اٹھانا پڑے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب تمہاری اپنی مرضیاں ہیں، اللہ نے تو تمہارا کیا کرایا تمہارے سامنے لا رکھنا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں کے متعلق مطلقاً ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا 24واں پارہ آج مکمل ہوا۔ اللہ اس کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر کے اس میں اثر کی وہ کیفیت پیدا کرے کہ یہ دلوں کی دنیا بدلے، ہم اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں، اور اس کے ذریعے ہم اپنے خالق تک اس کو پہچان کر باقی انسانوں کے لیے نافع انسان بن جائیں۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری نسلوں کو سنوار دینا، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری قبر اور حشر کو روشن کر دینا۔ اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین اور اساتذہ تک پہنچا کر ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لینا، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔